کیونکہ اس وقت تک میرا ذہن یہ تھا کہ یہ دورہ تو بڑے بڑے سیاسی لیڈر کرتے ہیں. اخباروں میں آتا تھا نا کہ وہ سفر میں وہ فلاں ملک کا دورہ کیا, تو وہ وزیر اعظم نے فلاں ملک کا دورہ کیا, تو فلاں بہت بڑے عالم صاحب نے فلاں ملک کا تبلیغی دورہ کیا. تو میں بولا میں پھٹیچر آدمی, سمجھے, چکا جیب میں نہیں ہے, بات کرنے کی سدھ نہیں ہے, اور یہ دورہ اور حیدرآباد کا, تو میرے یقین ہونے بہت بڑی بات تھی. خیر تو وہ وقت بھی آیا کہ ہم حیدرآباد قافلہ لے کر پہنچے اور گلی گلی یا رسول پاک کہتے پھرتے تھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے ہم نے وہاں گلیوں گلی گلی میں ہم نے یہ مطلب ہے کہ لوگ دیکھنے جمع ہو جاتے تھے اور حیرت ہوتی تھی کہ یہ کب آ گئے, یہ کیا ہو گیا, سبحان اللہ, اتنے داڑھی والوں کے داڑھے حیدرآباد میں کہاں سے اتر آئے. تو اللہ کا کرم ہوا کہ چراغ سے چراغ جلتا رہا. اب حیدرآباد میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ بلا مبالغہ حیدرآباد میں ہزاروں داڑھی والے الحمدللہ دعوت اسلامی نے تیار کر دیے. الحمدللہ باب الاسلام کا یہ بہت بڑا شہر ہے حیدرآباد. باب المدینہ کے بعد دوسرے نمبر پر حیدرآباد آتا ہے. تو الحمدللہ تو اس طرح یہ کہ نہ صرف حیدرآباد, اب تو دنیا کے 176 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ گیا ہے اللہ کی رحمت سے. اس وقت تعجب ہوتا تھا. تو آپ آ جائیں انشاءاللہ, مل جل کر کوشش کرتے ہیں, اور لاکھوں لاکھ تائب ہو گئے. اور الحمدللہ انہوں نے مطلب یہ دیکھو نا, آج دنیا پاگل ہوتی جا رہی ہے. اور ابھی باب المدینہ میں میرا خیال ہے دھڑا دھڑ فائرنگ کا سلسلہ ہو نہیں, ابھی 11 بجے ہے نا, ہاں جہاں 12 بجے ہوں گے نا وہ فائرنگ, لیکن ابھی ٹرائی کے لیے فائر ہو سکتا کرتے ہوں گے, کیونکہ یہ ایڈوانس میں پاگل ہو جاتے ہیں. اس سے ہم کو نماز پڑھنے والوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب جب مصلی کی طرف آگے بڑھیں گے تب آستینیں چڑھا کر بھاگتے استنجا خانے کی طرف کہ اب چلو بھائی نماز جماعت کھڑی ہو گئی. تو کاش ہم کو بھی یہ سعادت مل جائے گا, اذان جا کر مسجد کے اندر سنا کریں, کاش کہ یہ جو گناہ کرنے والے جلدی جلدی پہنچ جاتے ہیں. بہرحال یہ کہ مل جل کر کوشش کریں گے. دعوت اسلامی کر رہی ہے, لیکن دعوت کی دھومیں مچا رہی ہے. جو ساحل محترم نے فرمایا وہ الحمدللہ دعوت اسلامی وہ کام کر رہی ہے. اور آج دیکھو نا ہزاروں کو یہاں ادھر میدان مدینہ میں جمع کیا ہوا ہے نا, اور یہ کوئی ان میں ایک بھی نہیں ہے کہ جو یہ ہیپی نیو ایئر کے نام پر وہ گناہ بھرے سلسلوں میں جائے. الحمدللہ سب کے سب یہاں یا رسول پاک کہنے والے جمع ہو گئے, عاشقان رسول الحمدللہ. اور نہ جانے کہاں لاکھوں امید ہے کہ ناظرین مدنی چینل پر یا رسول پاک کا انشاءاللہ ورد کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. صلی اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے غم کو پیار گئے, یا رسول اللہ کے نعرے سے غم کو پیار گئے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار. اپنا بیڑا پار گئے, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. صلو علی الحبیب. تو میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا. ابھی نہیں, ابھی تو بہت سوال ہے آپ کے لیے. آپ جو بیٹے میرا شعر اس وقت میدان میں اس بات کا غم. ابھی سوال آتے ہیں بابا, ذرا چلا دو جلدی جلدی. سوالات تو بے شمار ہوں گے. کان پہ رکھ کے موبائل میرا کان بھی دکھ گیا.
کہ موبائل پہ ہوں نا میں. جلدی چلاؤ یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ سال کے شروع میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو کامیابی ہو سال کے آخر تک بھی کامیابی ہوتی ہے. اگر سال کے شروع میں ناکامی ہو، پہلا دن ناکامی سے گزرے تو سال کے آخر تک بھی ناکامی رہتی ہے. اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان سے دعاؤں کی درخواست ہے، مجھ گناہ کار پر نظر کرم فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تو یہ جو سال جس نسبت سے آپ کیا، یہ سال اسلامی سال تو ہے بھی نہیں نا. یعنی یہ اسلامی سال تو ہمارا دوسرا مہینہ چل رہا ہے ہجری سن کا. یہ تو مطلب شمسی سال بولتے ہیں اس کو. شمسی تاریخیں آج کل عام ہے ہمارے یہاں، اسی سے سارا نظام اسلامی ممالک کا بھی چل رہا ہے. گناہ نہیں ہے اس میں. پہلے بہت سختی کی تھی اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ میں، تو اس سال کی بہت مخالفت کی گئی ہے کہ اجمیوں کا سال ہے. لیکن اب چونکہ اس پر تعامل ہے عوام کا، اب اگر اس کو روکا جائے تو حرج ہو جائے گی کہ سارا نظام اسی پر آ گیا ہے. لیکن یہ نیا سال ان مانوں کر نہیں ہے. اچھا پھر بھی چلو ٹھیک ہے، نیا سال ہے تو نیا سال ہے، اوکے. اگر کوئی بولتا ہے ہیپی نیو ایئر، اوکے، کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لائے. آمین آمین. لیکن یہ اسلام میں بدشگونی نہیں ہے. یہ غالباً بدشگونی کی بات ہے کہ مطلب اگر پہلا دن خراب گیا تو وہ سارا دن خراب گیا. جیسے وہ بعض لوگوں میں ہے کہ اگر وہ گھر سے باہر نکلے اور اس کے آڑے سے اگر بلی گزرے تو پھر وہاں بھاگ جاتے ہیں کہ وہ بلی، وہ کالی بلی آڑے اتری ہے تو بھاگو، اب ہمارا کام نہیں ہوگا. تو اسلام میں سے بدشگونی نہیں ہے، اسلام میں اچھا شگون ہے، بدشگون نہیں ہے. تو یہ کہ پہلی تاریخ کو اگر کوئی بیمار ہو گیا تو ایسے آپ معلومات کر لینا کہ خاندان میں نکل آئیں گے جو وہ 1 جنوری کو بیمار ہوں گے پچھلے سال، اور پھر وہ سارا سال دن دناتے پھرتے ہوں گے، بیماری دور ہو گئی ہوگی. کسی کی مطلب کہ پہلی تاریخ ایسی گزری ہوگی کہ وہ بے روزگار ہوگا، اور اس کے بعد وہ سارا سال پھر وہ برسر روزگار رہا ہوگا، نوکری بھی مل گئی ہوگی، کاروبار بھی چمک گیا ہوگا، سب کچھ ہو گیا ہوگا. تو یہ کہ ایسی کوئی صورت کہ نہیں ہے کہ پہلا اگر دن خراب ہوا تو سارا سال خراب ہو جائے گا. تو پہلا دن اچھا ہو پھر سارا سال اچھا ہونا چاہیے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جو پہلے دن کو زندہ ہوتا ہے اور پھر بعد میں مر بھی جاتا ہے. اب دیکھو نا 1 جنوری کو بہت سارے لوگ زندہ ہوں گے، اور پھر یہ آئندہ 1 جنوری تک بہت سارے اس بیچ میں لاکھوں مر چکے ہوں گے، بیمار پڑ چکے ہوں گے، اسپتالوں میں پڑے ہوں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اچھا دن کیا ہوتا ہے؟ کیا اچھا دن؟ پیسے مل گئے، لاٹری کھل گئی، کیا اچھا دن؟ کیا اچھا دن وہ ہے کہ جس دن کوئی گناہ ہو. ورنہ یہ کہ جس دن کے اندر گناہ ہوا وہ دن تو خراب ہو چکا. صبح اٹھتے ہی نافرمانی ہے، فجر کی نمازی قضا کر دی، قصدن قضا کر دی، ذہن ہی نہیں ہے. اب یہ کہ اب دن کیا اچھا گزرا، اور جاگ کر کوئی حلال روزی تو کمانی نہیں ہے، جھوٹ بولنا ہے، ملاوٹ والے جو آئٹم ہے وہ بغیر ملاوٹ شو کی ہے، دھوکے سے بیچنے، فراڈ کرنا ہے. یہی تو آج کل انداز زندگی رہے گی ہمارا. درست کہہ رہے ہیں بابا، درست. یہی توجہ دلانی ہے. یقینا اچھا دن ہوا کہ جس دن کوئی گناہ نہ ہو. ہائے ہائے. اور ایسا دن کہاں نصیب ہو، کس کو نصیب ہو؟ اللہ راضی تھے. ماں باپ کی نافرمانی اپنی جگہ پر، بال بچوں کی حقوق تلفی اپنی جگہ پر، حقوق العباد پامالی اپنی جگہ پر. یعنی کہ دن کا آغاز گناہ کے گناہ 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 گناہ، جب تک نیند نہیں آتی بس گناہ جاری ہوتے. یہاں تک کہ بعض بیچارے جو ہیں کہ وہ سونے سے پہلے بھی
सिराने वो गाने बजा कर सोते हैं, गाने सुनते सुनते सोते हैं, यानी कि आंख नहीं लगती जब तक गुनाह जारी है। आंख खुलते ही पहला काम रिमोट कंट्रोल के जरिए गाने बजाना है। हाँ, ये भी होता होगा, सही है। उठते ही वो रिमोट कंट्रोल लिया, सबसे पहले वो टेप रिकॉर्डर प्ले किया और उसके बाद ऊंची आवाज करके बाथरूम में चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय, बहुत 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 ज्यादा नेकी की दावत की हाजत है बाबा, बहुत ज्यादा हाजत, बहुत बहुत ज्यादा हाजत है। बहुत मदनी काफिलों की जरूरत है कि बगैर चारा नहीं है। नहीं है। इनफरादी कोशिश की भी इतनी जरूरत है। जी सही है, सही वो फरमाया। गुनाह देखे आदमी उसको समझाए, समझाने का भी रुझान नहीं है। बहुत बहुत अहम मदनी फूल लिया है बाबा के समझाने का रुझान नहीं है, और ये इतना बाआसानी ये काम ये अमल दस्तयाब है कि अगर इनफरादी कोशिश की तरफ तवज्जो चली जाए और हर शख्स ये गौर करे कि मैं रोज़ाना किसी एक ही को इनफरादी कोशिश कर कर सही तौर पर समझाने में कामयाब हो जाऊं, तो बाबा अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों इस्लाम भाई इस काम में लगे हैं। तो और हर एक दिन में एक ही की तरफ इनफरादी कोशिश का ज़हन रखे। एक ऐसे ही अर्ज़ कर रहा हूँ, तो ये हज़ारों इस्लामी भाई इस 12 माह के अंदर कितनों पर इनफरादी कोशिश करके उनको गुनाहों से बचाने में कामयाब हो जाएं। बेशक असल काम इनफरादी कोशिश से होता है। बयान अपनी जगह पर है, काफिले भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, और कहीं के काफिले में इनफरादी कोशिश का उनसुर जो बहुत नुमाया होता है, तो इनफरादी कोशिश की तरबियत भी मिलती है इसमें। तो ये कि इनफरादी कोशिश जो है ना, ये जान है इस्लाम की खिदमत की। सारे नबियों ने इनफरादी कोशिश की। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनफरादी कोशिश के लिए शुरू में मीना शरीफ के खेमों में तशरीफ ले जाते थे, और इनफरादी कोशिश ही के नतीजे में कुछ लोग मुसलमान हुए। पहले मदीना, फिर मदीने शरीफ की दावत दी, और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ ले गए। और ये सारे मतने के उससे हमारे वो तारीख भरी पड़ी है इन वाकयात से। इनफरादी कोशिश जो है ये इस्लाम तबलीग की नेकी की दावत की चाल है, उनको समझे। अब लंबा चौड़ा मतलब है कि बयान तो आदमी करता है, मजा बहुत आता है, वाह वाह होती है, नारा लगता है, लोग तारीफ करते हैं कि यार क्या बयान किया। हालांकि इससे ज्यादा सवाब इसमें मैं समझता हूँ है कि कोई नमाज में गलती कर रहा है और जन्ने गालिब है कि मैं इसको समझाऊंगा तो ये मान जाएगा, और वो गलती ऐसी कि वो फर्ज तर्क कर रहा है, कोई नमाज उसकी हो नहीं रही, तो इसी गलती है। तो अब इसको समझाना वाजिब है। तो जबकि जन्ने गालिब हो कि ये मान जाएगा। तो अब ये कि एक तरफ सारी जिंदगी ये बयानात करता रहे, काफिलों में सफर करता रहे, नेकी की दावत देता रहे, ये सारा सवाब एक तरफ, और एक तरफ उसकी नमाज दुरुस्त कर देना, इसका सवाब ज्यादा, उस एक की नमाज की गलती दूर करने का। इसलिए कि सारा साल अगर ये काफिलों में सफर नहीं करता, सारी जिंदगी सफर नहीं करता, गुनाहगार नहीं होगा। और जबकि जन्ने गालिब आ गया कि बाद में गलती कर रहा है और फर्ज तर्क कर रहा है, और मैं इसको समझाऊंगा तो ये बाज आ जाएगा, तो अब इसको समझाना वाजिब हो गया। नहीं समझाएगा तो गुनाहगार होगा, तो इसकी अहमियत ज्यादा। लेकिन ये हमारे इस्लामी भाई तो समझते नहीं, इसको बहुत मतलब इग्नोर करते क्या, छोड़ो यार, छोड़ो यार, छोड़ो यार, जाने दो यार, चलता है, छोड़ो यार, खैर खैर है। ऐसे नहीं यार, आप सब अगर ये तुल जाओ ना कि एक दूसरे को समझाते रहो कि जिसने मतलब नमाज पढ़ी, आस्ती ने चला के नमाज पढ़ रहा था, उसको अस्सलाम वालेकुम करके प्यार मोहब्बत से समझा कि भाई वो आस्ती ने नीचे करके नमाज पढ़नी चाहिए, कि आधी कलाई से ऊपर अगर आस्तीन चढ़ी हुई है तो नमाज मकरूह तहरीमी होती है। इस तरह कोई वुजू कर रहा है, वुजू मैं कहूं कि 99.9 मुसलमान गलत करते हैं, तो शायद गलत ना होगा, इतना वुजू गलत करते हैं, इतनी जल्दी वुजू करते हैं। आजकल सर्दियों में तो शायद 1001 का वुजू सही होता हो, मुबालगा कर रहा हूं मैं। सर्दियों में झुर्रियां पड़ जाती है, और आपके यहाँ तो इस वक्त सर्दी मेरा ख्याल है बहुत उरूज बाम पर है। जमहरीर की यादें होंगी आपके यहाँ। तो जहन्नम का एक तबका है जमहरीर, ठंडक का अजाब,
تو جب بھی کوئی ایسا ہو نا کہ سردی کی آئی بات تو سردی کے عذاب کو یاد کرے، گرمی کی بات آئی تو جہنم کی گرمی کو یاد کرے، کہ اپنے لیے آخرت کی فکر کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے. تو آپ کو ہو سکتا ہے جہنم کی ٹھنڈک کا عذاب یاد آ رہا ہو. اتنی سنا ٹھنڈا آپ کے یہاں بہت سردی ہے، ہمارے یہاں اس وقت اتنی ٹھنڈی اتنی بہت یعنی کہ وہ نارمل ہے، مدنی موسم تھوڑی تھوڑی سردی ہے اتنی نہیں ہے. تو یہ کہ سردی میں وضو جو ہے نا، ایک تو سستی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی بھگتا ہو، دوسرا کہ بدن میں وہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، کیا بولتے ہیں، وہ دھاریاں بن جاتی ہیں، اس میں پانی بہتا نہیں. تو ویسے ہی اعضاء وضو پر پانی ملنا وضو سے پہلے یہ مستحب ہے، اور مل کر وضو کرنا یہ سنت ہے. اعضاء کو ملنا بھی سنت ہے وضو میں غسل میں، لیکن کون کتنی زحمت کرتا ہے وہ غور کر لے. اور سردیوں میں یہ کہ خصوصاً مستحب ہے، اس کی زیادہ یعنی کہ وہ تاکید ہے مستحب کہ خصوصاً سردیوں میں پانی ملے اعضاء پر. یہ کھال اس سے نرم ہوتی ہے، پانی بہ جائے گا. تو اگر کھال نرم نہیں ہوئی اور جلدی وضو کیا تو وہ دھاریوں میں پاؤں کی ایڑیوں کی دھاریاں گر جائیں گی سوکھی، پاؤں کے تلوے کی دھاریاں، پاؤں کی انگلیوں کے جو گیپ ہوتے ہیں گالے یہ سوکھے رہ جائیں گے. اس کا پورا ہونے کے 99.9% وہ کہہ سکتے ہیں کہ امکان ہے کہ وہ دھاریاں سوکھ جائیں. ایک بھی دھاری اگر سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. بال برابر بھی جگہ پانی بہنے سے رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. تو کتنی جگہ اس وقت سردیوں میں وہ غلط وضو کی وجہ سے خشک ہو جاتی ہوگی. سردیوں میں موزہ پہنا کریں، پاؤں کے موزے. پاؤں کے موزے پہننے سے اس میں نیتیں کرنی ہوں گی اچھی اچھی کہ وضو پر مدد حاصل کر رہا ہوں، سنت تنظیف ادا کر رہا ہوں، اس سے پاؤں میلے نہیں ہوتے، صفائی رہتی ہے. تنظیف مانے صفائی، کہ صفائی کی سنت ادا کر رہا ہوں، سیدھے پاؤں سے پہل کروں گا پہننے میں، بسم اللہ پڑھ کر پہننا شروع کروں گا. اس طرح انشاءاللہ آپ اچھی سی نیتیں کر کے کہ میں وضو پر مدد حاصل کروں گا. تو یہ وضو پر اس سے مدد حاصل ہوتی ہے، پاؤں میں آپ کے جھریاں کم پڑیں گی اور وضو آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. ورنہ اس ٹھنڈی ہوا لگے گی نا تو ایک دم وہ دھاریاں آپ کی جھریاں جو نمایاں ہو جائیں گی اور پاکا پہننے سے جاتا نہیں اس میں. پھر دوسرا یہ کہ موزے پہننے سے آپ کے پاؤں پھٹیں گے نہیں. عام طور پر پاؤں پھٹ جاتے ہیں سردیوں میں، بہت تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے یہ میرا تجربہ ہے کہ میرے پاؤں پہلے بہت پھٹتے تھے، اب اس وقت بھی میں نے موزے پہنے ہوئے. سردیوں میں میرا اہتمام ہوتا ہے موزے کا، تو الحمدللہ پاؤں نہیں پھٹتے یا پھٹتا تو بہت کم، بہت ہی کم. تو وضو میں مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے، بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو جس سے بند پڑے وہ جرات نہیں، موزے پہنا کریں. انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ساکس پہنا کریں. یہ وہ یو کے والے اور یہ بھی سب آگے ہوں گے نا یار، افریقہ والے تو یہ موزے پھر ڈھونڈتے پھریں گے کہاں ملتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. انفرادی کوشش کیا کریں، سب کو سمجھایا کریں، ایک ایک کو سمجھایا کریں. کم از کم روزانہ ایک ایک کو نمازی بناؤ نا تو مسجد بھرو تحریک میں جان پڑ جائے گی. مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک. انشاءاللہ اس وقت تو اسپتالیں بھرو تحریک چلی بھی ہوگی. ہاں ابھی زخمی گریں گے دھاڑ 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 کر کے، کہیں آگ لگے گی، کہیں گولی لگے گی، کہیں گاڑی کلٹی ہو جائے گی، کہیں کچھ ہوگا. ابھی تھوڑی دیر بعد بہت کچھ ہونے والا ہے. یہ ہر سال ہوتا ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں. شرابیں پی کر بدمست ہو کر گریں گے، سر پھٹیں گے ان کے،
कोई जहरीली शराब में चलेंगी तो उनकी वजह से बेहोश होकर उठा कर अस्पतालों में बिचारों को डाला जाएगा। अल्लाह इन बिचारों को तौबा की तौफीक नसीब करे। और ये सारे बाज आ जाओ और मदनी चैनल पर बैठ जाओ। अगर बाबुल मदीना में हो तो जल्दी जल्दी फैजान मदीना में आ जाओ, फैजान मदीना में आ जाओ। इंशाअल्लाह फैजान मदीना में हमारे लिए जन्नत का सामान होगा और इंशाअल्लाह जन्नत में चलेंगे वाया मदीना इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मेरा नाम बरकातहू। नसीर अहमद भुट्टो है जी। मैं नए हूँ लाहौर से। आज रात के 12:01 पर सन 2012 जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस सिलसिले में हमारी जो नौजवान नस्ल है और ख़ास तौर पे जो नई पौध है वो इस नए साल को अपने अंदाज में मनाते हैं, जबकि जो हमारी इस्लामी तालीमात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान नए साल को मनाने के कुछ और तरीके हैं इबादत वगैरह के। तो वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो हर दिन जो है वो हमारे लिए नया दिन होता है और हमारा जो इस्लामी साल है वो यकम मुहर्रम से शुरू होता है, कुर्बानी से शुरू होता है, कुर्बानी पे ख़त्म होता है जब ईद उल ज़ुहा होती है। तो मैं ये जानना भी चाहता हूँ और ये मेरा एम्फेसिस भी है कि हमारी नौजवान नस्ल को आज का ये न्यू ईयर जो है उसका आगाज किस तरह करना चाहिए और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात के अंदर कि जब पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया इस्लाम के अंदर एक नफ्सा नफ्सी का आलम है। तो इस नफ्सा नफ्सी के आलम में हम जब नए दिन का आगाज या नए साल का आगाज करने जा रहे हैं 2012, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मौजूदा बहरानों से निकाले और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, लोगों के अंदर जो गुर्बत है, जो महंगाई है, जो एक अबतरी है, उससे हमें निकाले। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसमें इरशाद फरमाएं कि कुछ नुस्खाजात हमें दें, पूरी कौम को नुस्खाजात दें ताकि जिससे हम अपने अमाल के अंदर बेहतर अमाल का जो है वो इजाफा कर सकें, ताकि हम दुनिया के अंदर भी और दीन के अंदर भी सुरखरू हों। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह एमएन साहब, आपके जज्बात मरहबा, आपकी इस्लाम की मोहब्बत मरहबा। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की बरकतों से माला माल आमीन। आप तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा जज्बा रखते हैं। आप कहाँ सियासत में चले गए? आपको तो दावत इस्लामी का मूल्य होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आ जाओ दावत इस्लामी, आ जाओ। मिलजुल कर इंशाअल्लाह इस कौम को सही करेंगे। आप देखो तो कितने जमा कर लिए हमने। इस वक्त आलिम मदनी मरकज फैजान मदीना में वो सब्ज इमामों की बाहर आई हुई है। हाँ, एक तरफ मतलब ये कि मुसलमान जो है वो माज़अल्लाह शराबों और मौसीकी की धुनों पर नाचने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। वहां अल्हम्दुलिल्लाह एक तादाद है जो या रसूल अल्लाह कहने के लिए जमा हो गई है और रसूल का जिक्र करने के लिए जमा हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला आपके इन जज्बात को और मदीने का चांद लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मदनी चैनल का सिलसिला शुरू हुआ है, मदनी चैनल के जरिए मौजूदा जो अंदाज है हैप्पी न्यू ईयर मनाने का, उसकी इस्लाह की कोशिश की जाती है और आज भी कई रोज से जारी है। और जब मदनी चैनल हमारे पास नहीं था उस वक्त भी अपने बयानात के जरिए और मुसलमानों को समझाते रहते थे। और अल्लाह का फजल है कि एक तादाद है कि जो तौबा करके राह रास्त पर आ चुकी है और इंशाअल्लाह इस साल भी
کئی ایسے ہمیں ملیں گے کہ جنہوں نے توبہ کی ہے، کیونکہ مدنی چینل پر اس طرح کے لوگ بھی گائے سن لیتے ہیں، کچھ ان کے کانوں تک بھی بھنک پہنچی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ کہ مل جل کر ہم کوششیں کرتے رہیں گے اور ہماری گورنمنٹ بھی قانون کو نافذ کرے، یعنی قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں اور جو ان کو احکامات جاری کیے جاتے ہیں کہ اس رات میں جو خرافات ہوتی ہیں، میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ قانونی تحفظ ان کو حاصل نہیں ہے، قانونی طور پر یہ جو بھی کر رہے ہیں انلیگل کر رہے ہیں، اس طرح کا جو کرتے ہیں۔ اب یہ کہ ہمارے یہاں قانون تو بنے ہوئے ہیں، لیکن بددیانت افسران جو ہے نا، ان کی آنکھ مچولیوں کی وجہ سے یہ گناہوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ آخرت میں اللہ کو جواب دے ہوں گے، بھلے مجھ سے ناراض ہو جائیں تو ٹھیک ہے، مطلب آدھی روٹی کم کھائیں، محاورہ ہے کہ 2 روٹیاں زیادہ کھائیں، لیکن میں پیٹ کے کفلے مدینہ کی بھی وہ دعوت دیتا ہوں کہ کم کھاؤ گے تو صحت مند رہو گے اور عبادت زیادہ کر سکو گے۔ تو اس لیے جو بددیانت سارے افسران نہیں ہیں، لیکن بددیانت افسروں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جیسے ہر سال شب برأت میں ہمارے یہاں اور پٹاخوں پر نئے سرے سے تجدید ہوتی ہے قانون کی کہ پٹاخے بیچنا، پھوڑنا، یہ سب ممانعت ہے، ہر سال ہوتا ہے، لیکن آپ سبھی سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہر سال پٹاخوں کے دھماکے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہی انتظامیہ کے جو بددیانت کالے چور جو ہے نا، یہ رشوت خور جو ہیں، ان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ سب صحیح ہو جائے۔ اگر ہمارے پاس قانون ایک سے ایک بہترین قانون ہے جو ہمیں مطلب یعنی کہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، لیکن افسوس کے قوانین پر عمل نہیں ہے، اور اوپر سے لے کر نیچے تک کہہ سکتے ہیں کہ آوے کا ہوا گویا بگڑا ہوا ہے، ہر طرف وہ نفسا نفسی انداز دھن چلی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ جیسے MNAs جو ہیں وہ اگر مل جل کر کوشش کریں، کم از کم اپنے علاقے میں، آپ کے علاقے میں تھانے لگتے ہیں انہی میں آپ یعنی کہ کوشش فرمائیں، اور کئی ایسے دیانتدار افسران بھی ہوں گے، پولیس کے محکمے میں بھی الحمدللہ ایسے دل جلے افسران ہم نے دیکھے جو ہوتے ہیں۔ ایسوں سے مل جل کر اب اپنے علاقوں میں جتنا ہو سکے ان چیزوں پر قدغن لگائیں اور ان چیزوں کو ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں، اور یہ برائیاں جو ہیں ان پر آپ قابو کریں اور اٹھا کے ان کو بند کریں، جیسا کرتے ہیں۔ جو آپ کو مطلب قانونی اتھارٹیز ہے اس کو آپ بروئے کار لائیں۔ MNA بہت کچھ کر سکتا ہے، MNA جو ہے وہ ایک بہت بڑے علاقے کا بےتاج بادشاہ ہوتا ہے، اور کئی تھانے جو اس کے اندر میں ہوتے ہیں اور کو سلوٹ کرتے ہیں۔ ہم کو پتا ہوتا ہے کہ MNA صاحب سے بگاڑیں گے تو سیٹ پر رہنا مشکل ہو جائے گا، تو آپ اپنی سیٹ سے جائز فائدہ اٹھا کر آپ اپنے طور پر ان چیزوں کو روکیں۔ ہم اپنے طور پر الحمدللہ روک ہی رہے ہیں، کیونکہ ہم سختی تو کر نہیں سکتے، ہم تو پیار سے ہی سمجھا سکتے ہیں، آپ لوگ سختی سے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ تو اگر سارے مل کر کوشش کریں گے، سارے وزراء اور جو بھی اپر لیول کے جو بھی ہیں وہ بھی، اور پولیس والے وہ بھی، یہ سارے مل کر اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل بہت سدھار پیدا ہوگی، انشاءاللہ، اور ہمارے ملک میں انشاءاللہ امن و امان کا دور دورہ ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم رسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی صلی اللہ الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ اغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم، وعلیکم میرا السلام۔ نام لطیف صدیقی ہے، DIG ساؤتھ ہوں۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ نیو ایئر کا کانسیپٹ اسلام میں کہیں نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو معلومات ہو۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑا کام کیا ہے، دین سے متعلق لوگوں کو معلومات ہو رہی ہیں، اور بہت ساری باتیں جو علم نہیں تھا چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی ہیں، تو اللہ کو جزائے خیر دے، دینی فریضہ آپ لوگ انجام دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے جذبات بھی اپنی جگہ پر
قابل ستائش کہ آپ کو دین سے محبت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ خرافات جو ہو رہی ہیں یہ کسی طرح رکیں، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ نیو ایئر جو ہے یا نیا سال منانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے، میں اس بات سے کما حق ہوں اتفاق نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر کوئی ایسا تہوار منایا جاتا ہے کہ جس میں کسی طرح بھی شریعت کی مخالفت نہیں ہوتی تو وہ جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ طے کر لے کہ ہر بار 31 دسمبر کو، یہ ہمارے 31 بولتے ہیں، 31 غلط تلفظ ہے، 31 صحیح تلفظ ہے 31 تو 31 دسمبر کو 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک میں تسبیح لے کر بیٹھوں گا اور درود شریف پڑھوں گا، اور جب پورے 12 بجیں گے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا اور مدینہ شریف طرف منہ کر لوں گا اور سب تصور مان کر صلاۃ و سلام پڑھوں گا۔ تو میں اس طرح نئے سال کا استقبال کروں گا۔ اب آپ بتائیں کہ اس پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ تو یہ فائرنگ سے اور برے کاموں سے روکنے کے لیے یہ آج کا نہیں، یہ جب مدنی چینل نہیں تھا تب کا میرا تجربہ ہے کہ ایسے موقع پر میں جب 12 بجتے تھے نا تو قوم کرتی تھی فائرنگ، تو ہم اکا دکا جو میرے ساتھ ہوتے تھے ہم کھڑے ہو جاتے تھے اور ہم زور زور سے صلاۃ و سلام پڑھتے تھے۔ کسی طرح اس فائرنگ کا اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بے بسی ہے اپنی، ہم روک نہیں سکتے۔ جو روکنے پر قدرت رکھتے ہیں انتظامیہ جو ہے، اگر یہ لوہے کا ڈنڈا اٹھائے نا، ان کے پاس لوہے کے ڈنڈے ہیں، تو یہ مطلب آنند فنن خرابی جو ہے نا، تاروں کی خرابی آ جائے گی، سب فرار ہو جائیں گے۔ یہ دھماکے کرنے والے فائرنگ کرنے والے ہیں نا، یہ سب مریل ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، سب بھاگ جائیں گے۔ اگر پولیس کی ٹیمیں چھاپا مارنا شروع کرے گی تو ان کو پکڑنا شروع کرے گی، اور شراب خانوں کی مطلب ہے کہ شراب، ہمارے ملک میں شراب پر پابندی ہے، کون نہیں جانتا کہ پابندی نہیں ہے؟ آخر یہ کیوں شرابیں پی جاتی ہے ہمارے ملک پاکستان میں؟ آگے پابندی ہے، کیونکہ سب ہماری انتظامیہ کی کمزوری ہے اور وہ رشوت خوروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ سب بچہ سمجھتا ہے، تو میں نئی بات تھوڑی کر رہا ہوں۔ تو قانون اگر عمل قانون پر کیا جائے تو ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی، بچہ انشاءاللہ نیک ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ آج کی رات میں تو منا ہی رہنا کہ کل تک آپ کا سلسلہ جو بیان ہوا تھا وہ میرے خیال میں 8:30 سے لے کر تقریباً 9:30 پونے 10 تک تھا۔ پونے 10 سے پہلے یہ سلسلہ کل مدینہ میں ختم ہو چکا تھا، یوم رضا کا، اور آج 11:30 بج چکے ہیں پاکستان میں، یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ کیوں جاری ہے؟ اسی لیے کہ ہم بھی ایک طرح سے وہ نیا سال منا رہے ہیں، اور ہمارا منانے کا انداز یہ ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکو، میں چونکہ یہ برائیاں اس کو روک رہے، امین مانو کر منا رہے ہیں، اور یہ منانا بھی انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑے ثواب کا باعث ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم، میں محمد یاسر اتاری ڈگری سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ نگران شورا کے اس مدنی مکالمے سے ہمارے شہر میں اس رات جو کیا جاتا ہے، جیسے معاملات کیے جاتے ہیں، جن میں بہت کمی آئی ہے۔ الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں کے دینی ایس ایم ایس آنے لگ گئے ہیں کہ درود پاک پڑھیے، بسم اللہ شریف پڑھیے، اور الحمدللہ کافی اسلام بھائی یعنی کہ اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، ان کے ایس ایم ایس وغیرہ بھی آ رہے ہیں، اور الحمدللہ کئی فیملیوں کے اس طرح کے تاثرات ملے ہیں کہ الحمدللہ آج ہم اپنا اتنا ہو چینل پر گزاریں گے، آج رات باہر نہ جائیں گے۔ تو الحمدللہ اس طرح کے معاملات دیکھنے سے بڑی خوشی پیدا ہوئی، اور اس چیز کا بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو سمجھانا چاہیے
کہ مسلمانوں کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے۔ مدنی نگران شورا سے ہماری عرض ہے کہ اس طرح کے مدنی مکالمے ہر سال ہوتے رہیں تاکہ لوگ ان سے بچنا شروع ہو جائے، تو الحمدللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے نیکی کی طرف زیادہ رغبت کریں گے اور گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ محترم سے دیکھا تھا ہند راجستھان کے شہر صوبہ راجستھان کے شہر ادے پور سے عبد الحمید عرض کر رہا ہوں۔ باپا سے عرض ہے کہ ہمارا مدنی قافلہ جمعہ کو نکلا تھا 30 31 اور 1 کے لیے ہمارے قافلے میں 9 شرکا ہیں اور سبھی ابھی مدنی مکالمہ لائیو دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی مطلب کیا کہ باپا نیتیں کروا رہے ہیں، ہمارے اسلام بھائی بھی مطلب کیا کہ نیتیں کر رہے ہیں، کئیوں نے قافلے میں امامہ شریف سجانے کی نیتیں کی ہیں تو کئیوں نے داڑھی رکھنے کی بھی نیتیں کی ہیں، اور ہمارا اس کے اندر ایک کنسٹرکشن کے بڑے 1 کلاس کانٹریکٹر ہیں، 3 گورنمنٹ سرونٹ ہیں، ایک آئی ٹی کے لیکچرر ہیں، 2 بزرگ ہیں، 2 اسٹوڈنٹ بھی ہیں کہ ماشاءاللہ، اور ہمارا قافلہ رواں دوا ہے، کل پورا میں شام کو 72 گھنٹے ہو جائیں گے۔ تو باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے قافلے کی کامیابی کے لیے دعا کر دے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ مدنی قافلوں سے تو بڑا پیار ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدنی قافلوں کی حاضری قبول فرمائے، اور آپ سب کو میں ماہ رضا کی نسبت سے 25 بار سلام پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ میں میرا ٹیکسٹائل میں کام کرتا ہوں، میرا تعلق منڈی بہاولدین سے ہے، اور میں عطار پیر کا مرید بھی ہوں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ مجھ سے وہ گناہوں کی عادت نہیں چھوٹتی۔ کئی دفعہ میں نے توبہ، کئی دفعہ پھر میں پھر جاتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر جاتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، کم از کم 20 بار میں یہ کر چکا ہوں، لیکن میرا دل جو ہے نا وہ ہمیشہ بس مجھے موت تو یاد رہتی ہے، میری نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ آپ میرے لیے دعا فرما دیں، حضرت صاحب کو بولے کہ میرا دل صاف ہو جائے اور میں سیدھے راستے پہ چلوں۔ ماشاءاللہ، آپ کو موت یاد رہتی ہے تو اب یہ بھی ذہن بنا لے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب بھی گناہ کا جی چاہے نا تو فوراً ذہن بنائیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر آپ کی مسجد کا امام دیکھ رہا ہو، پیش امام دیکھتا ہے، تو بعض لوگ سگریٹ اپنی چھپا لیتے ہیں کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، امام صاحب گزرتے ہیں تو سگریٹ چھپا لیتے ہیں۔ تو جب ایک امام صاحب دیکھ رہے ہیں یہ ذہن بنتا ہے تو سگریٹ چھپ جاتی ہے، تو جب اللہ دیکھ رہا ہے یہ ذہن بن جائے گا تو گناہ کیوں نہیں چھوٹیں گے؟ توبہ بھی کرتے رہیں اور مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے بڑے بڑے جرائم پیشہ جو ہیں ان کی بھی الحمدللہ اصلاح ہوئی ہے، انشاءاللہ آپ بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی علی محمد۔ ہم گجرات سے بول رہے ہیں، احمدآباد سے، بیرام پورا، محمد رفیق شریف بھائی۔ ہاں، تو میرے پوچھنے کا ایسا ہے کہ مدنی چینل ہم لوگ گھر میں جو کام کرتے ہیں تو ہم گھر کا جو کام بھی کرتے جاتے ہیں، جو ہمارا دھندا ہے، تو کیا اس طرح ہم مدنی چینل سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں؟ اس کی لاپرواہی یعنی کہ اس کی بے ادبی یا کچھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہمارے کو اس کا ثواب مل سکتا ہے ہم کو دیکھنے سے؟ پہلے ہم جو گائن سنتے تھے اس کی جگہ ہم مدنی چینل دیکھتے، ہم ہمارا کام بھی کرتے جاتے، ہم سن بھی سکتے تھے، تو کیا ہمارے لیے یہ ایک علم دین سیکھنا یعنی کہ ہمارے لیے ثواب بھی ہے؟ یہ اپنے ہمارے گجراتی بھائی تھے احمد آباد شریف کے، اور ان کو
साव मतलब है कि चलते फिरते वो भाग 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 करते हुए इल्म दीन सब आप लेने का जहन बनता है इनका। वही कैसे होगा? आप स्कूल, अगर आप स्कूल पढ़े तो क्या इस तरह वो काम करते करते टुकड़ियां पढ़ते थे? काम करते करते ने, रमते रमते ने, खेलते खेलते ने, तो इस तरह आप तो नहीं पढ़े होंगे, बल्कि वो बाकड़े पे बैठते होंगे ना, मस्त सब वो डंडी दिखाते होंगे ना, वो सब लेसन कराते होंगे ना, तब जाकर आप पढ़े होंगे। तो इसी तरह मतलब ये कि सीखने के लिए एक सुई जरूरी है, एक ध्यान होना जरूरी है। तो जब तक एक ध्यान नहीं होंगे तो सीख नहीं सकेंगे। तो इसलिए आप कम से कम 1 घंटा 12 मिनट आप हमको ऐसा दे दें कि जो आप 1 घंटा 12 मिनट सारे काम का छोड़ के मदनी चैनल के पास बैठ जाए। अब आप है और मदनी चैनल है बस, और इसको देखते जाए तो इंशाल्लाह आपको इल्म हासिल हो जाएगा, सवाब भी मिलेगा, सवाब की नियत होगी। टाइम नहीं है बाबा लोगों के पास, तो खाली अब वैसे तो फूक मार देते हैं, छू करके छू चुका आलम बुखारा कर देंगे, इनको सब पिला अल्लाह कर दो ना बाबा। मदनी साव नहीं देखेंगे फिर। दिल खुश पापा हमने तो वो छूच मांगा था, छू छुकारा, या तो पूरे का पूरा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हो गई। तो जो बच गए थे ये भी मंदी काफिलों में सफर करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
مرشد دا دیدار وے باہو 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 مینو لکھ کروڑا ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ساڈے پیر دی ہر دم ساڈے پیر دی شاناں نرالیاں نے سبز امامت زلفاں کالیاں نے ساڈے پیر دے حسن دی خیر ہوے ساڈے پیر دے حسن دی خیر ہوے ساڈے پیر دے ہر دم خیر ہوے ساڈے پیر دے ہر دم خیر ہوئے سب مہکا دو باطن ظاہر سب مہکا دو آل دا صدقہ نیک بنا دو آل دا صدقہ نیک بنا دو آل دا صدقہ نیک بنا دو بابا جیانا ہور میرے بابا جیانا ہور میرے بابا جیانا توبہ کیتی ہویا تاری نسبت مل گئی پیاری پیاری نسبت مل گئی پیاری پیاری توبہ کیتی ہویا عطاری توبہ کیتی ہویا عطاری نسبت مل گئی پیاری پیاری نسبت مل گئی پیاری پیاری جگ جگ جیوے سونا مرشد جگ جگ جیوے سونا مرشد جگ جگ جیوے سونا مرشد ہاتھ جی دے میری ڈور میرے بابا جیانا ہور میرے بابا مرشد ایسا عطر لگا دو باطن ظاہر سب مہکا دو باطن ظاہر سب مہکا دو مرشد ایسا عطر لگا دو مرشد ایسا عطر لگا دو باطن ظاہر سب مہکا دو آل دا
صدقہ نیک بنا دو، والدہ صدقہ نیک بنا دو، والدہ صدقہ نیک بنا دو، ستری ہووے تو میرے بابا جیانا ہو، میرے بابا جیانا ہو، میرے بابا جیانا ہو۔ بابا ہمارے یہاں نئے سال کی اب گھڑیاں قریب آ رہی ہیں، جی جی، اور یہ ایک گھبراہٹ سی اٹھتی ہے کہ کئی طرف ایک گناہوں کا ایک طوفان اٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والے، اس کے غضب کو بہرنے والے کئی کام کیے جاتے ہیں۔ اب ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، ساری دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے اپنی نیک اور خیر دعاؤں سے ہم سب کو نوازیں بابا، دعا کروا دے بابا کہ ہم امن پا جائیں اور گناہوں سے بچ جائیں، حقیقی معنوں میں خوف خدا ہمیں نصیب ہو۔ اپنی دعائیں بابا کچھ کر دے بابا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم رضی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آمین آمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین۔ یا رب المصطفى جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں بے حساب بخش، یا اللہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر، ہماری توبہ قبول کر، عہد کرتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، ہمارے عہد پر ہمیں ثابت قدمی نصیب کر، یا الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، کہ نیک بن جائیں، بن نہیں پاتے، شیطان اور نفس امارہ ہمیں بھٹکاتا رہتا ہے، یا اللہ ہمیں سدھرنے نہیں دیتا، ہم سدھرنا چاہتے ہیں کہ سب کچھ تیرے کرم سے ہی ہوگا، باقی میں نے کوششیں کی بہت مگر میری حالت بری رہی۔ الہ العالمین ابھی پاکستان میں 12 بجنے والے ہیں اور ابھی بس ایڈوانس میں ہی بہت کچھ گناہ تو جاری ہوتے ہیں، لیکن خصوصاً 12 بجے جو ہے یہ شیطان جو ہے ایک دم خوش ہو جاتا ہے، اس کو یہ ہماری قوم خوش کر دیتی ہے اور بہت کچھ نہ کرنے کا کرتے ہیں۔ عالمین مسلمانوں کو ہدایت، جن کے ہاتھوں میں شراب کے جام آ چکے ہیں تو چاہے تو ان کو بھی توبہ نصیب ہو سکتے ہے، شراب کا جام پھینک سکتے ہیں۔ جنہوں نے ہوائی فائرنگ کے لیے سامان اٹھایا ہوا ہے تو چاہے تو واپس رکھ سکتے ہیں۔ الہ العالمین جو ان گندی جگہوں پر گناہ کرنے کے لیے پہنچے ہیں،
الہ العالمین تو چاہے تو وہ واپس پلٹ کر مسجد میں آ سکتے ہیں. الہ العالمین تیرے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اے پروردگار، ہم تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو عقل سلیم دے، کرنے کے کام کرنے کی توفیق دے، بات کرنے کے کاموں سے ہمیں بچنے کی سعادت بخش. الہ العالمین یہ گناہوں کے سلسلے رک جائیں، گناہوں کی گرم گزاریاں رک جائیں. الہ العالمین ہم نیک بن جائیں، محبوب کی امت نیک ہو جائے. الہ العالمین ہماری حفاظت ہو، گناہ سے بھی حفاظت ہو، مصیبتوں سے بھی حفاظت ہو، آفتوں پریشانیوں سے بھی حفاظت ہو. الہ العالمین ہماری مسجد آباد ہو، دیش کوشیوں کے اڈے بھی آباد ہو، گناہ کرنے کے جو مقامات ہیں وہ اجڑ جائیں، تیری مسجد آباد ہو. الہ العالمین ہم سب کو نمازی بنا، سنتوں کا پابند بنا. الہ العالمین ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا. یا اللہ تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول کر. الہ العالمین ہم کو حساب بخش دے. رب کریم ہمارے مریض شفا یاب ہو جائے، قرضدار بارے قرض سے سبکدوش ہو، پریشان حال خوشحال ہو جائے، بے روزگار برسر روزگار ہو، آسانیاں دے. الہ العالمین راحتیں دے. الہ العالمین سکون اور سکون قلب نصیب. یا اللہ اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا عشق دے. اہل العالمین مدینے سے محبت دے، مدینے والے کا عشق دے دے. ہم سب کو حقیقی معنی میں عاشق رسول بنا دے. الہ العالمین مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، انعامات کا عامل بنا دے، ماں باپ کا فرمانبردار بنا دے، سنتوں کا آئینہ دار بنا دے. دعوت اسلامی کو دن 11ویں 12ویں ترقی عطا فرما. دعوت کی دھوم مچ جائے، ریل تیل ہو جائے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رہا، کر دے پوری آرزو، کر دے کسو مجبور. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی قریشی عاشق یا مطلب یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی باپا اللہ علیہ محمد. مدینہ. جی جی میں مدنی چینل کے ناظرین سے التجا کرتا ہوں، ابھی بالکل یہاں 1 منٹ باقی ہے. آئیے ایک بار پھر امیل سنت کے ذریعے توبہ کرتے ہیں اور امیل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بھی بن جاتے ہیں. اپنے نئے 21ویں سال کا آغاز غوث پاک کی غلامی کا ایک بار پھر اقرار، اور جو مرید نہیں ہے وہ جلدی 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 امیل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائیں. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. بابا توبہ اور بیعت دونوں کروا دیں. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ.
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك میں مردان الفاظ میں توبہ کرواؤں گا. اس طرح بہنیں اگر ہیں تو الفاظ لیڈیز آواز میں تو لیکن بیٹھ کریں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادری رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے اب جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ محمد. بابا بھی ڈھیر سوالات کا سلسلہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیسا آپ فرمائے ویسے میں فی الحال تو بیٹھا ہوا ہوں. جی بابا چلائیں. چلو. السلام علیکم. میں 11 نمبر سے بول رہا ہوں لطیف آباد سے. میرا نام فاروق ہے. ماں باپ جب نہیں ہو تو خدمت ان کی کرنے میں کیسے کی جائے ان کی خدمت؟ ماں باپ نہ ہو یعنی فوت ہو گئے ہو تو ان کے لیے اصالہ ثواب کرتے رہیں, ان کی قبر پر حاضری دیتے رہیں, ان کے دوستوں سے تعلقات اچھے رکھیں جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو, میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. ان کے جو دوست ہوں ان کے ساتھ احسان کریں, ان کے کیے ہوئے
वादों को निभाएं, इनकी खाई हुई कसमों को निभाएं, और ये जो नेक काम करते थे इनको आप जारी रखें। मिसाल के तौर पर वालिद साहब किसी गरीब की मदद करते थे, महाना उसको राशन देते थे, तो आप उसको जारी रखें। तो जो जो अच्छी यादें हैं वो वालिदैन की आप बजा लाएं। तो इस तरह इंशाअल्लाह आप माँ बाप के लिए दुआएं करते रहेंगे, उनको सवाब पहुंचता रहेगा इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लियाकत अली अत्तारी जामशोरों से मेरा हाजी साहब की बारगाह में और मेरे मुर्शिद करीम की बारगाह में एक अदना सा सवाल है कि ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं कि वली हैं? अगर तफसीली से अगर इनका पता चल जाए तो बड़ी नवाजिश होगी। और दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई नेकी की दावत देने के लिए जाता है, कोई किसी गली में या कहीं 5-6 बंदे मिल जाते हैं, तो उनको जब वो नेकी की दावत देता है उस टाइम तो वो दीवानों की तरह बड़ी, जैसे हाजी साहब ने कहा कि जज्बाती होना और जज्बा होना और बात है। अगर वो एक इंसान जज्बे से किसी को दावत दे रहा होता है, बड़े ही जुनून से दावत दे रहा होता है, तो उस टाइम तो उसके जहन में कोई ऐसी बात नहीं होती है, वही उनको होता है कि मैं दावत दे रहा हूँ। उसके बाद दावत देने के बाद एक जहन में कोई किसी के ख्याल आ जाता है कि वाह भाई तूने तो बहुत ऐसे जबरदस्त उस अंदाज से दावत दी, सारे आपकी तरफ मुतवज्जो हो गए। तो एकदम वो बंदा जब ये बातें जहन में आती है तो इस्तग़फ़ार पढ़ता है या ला हौल वला कुव्वत पढ़ता है। तो इसके मुतल्लिक़ क्या कहा जाएगा कि ये रियाकारी होगी या क्या है? हज़रत सैयदना खिज़र अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ बोलते वली है, बाज़ फरमाते नबी है। और मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान की तहकीक ये है कि आप नबी हैं, सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं, तो हम आला हज़रत के पीछे पीछे हैं। और दूसरा सवाल आपने ये किया, वो नेकी की दावत देते हुए रिया के दिल में पैदा होती है, तो ये रिया का ख्याल आना, इसमें कोई हुक्म नहीं लगता जब तक बंदा खुद रिया का पढ़ ना जाए। और आप तो ये कह रहे हैं कि हम लाहौल भी पढ़ते हैं और रियाकारी के ख्याल को दफा करते हैं, तो ये साफ इस बात से जाहिर होता है कि आप रियाकारी को पसंद नहीं करते, इससे नफरत करते हैं। ये शैतानी वजह से उम्मन हर एक को आते हैं, हमको भी आते हैं। तो इसको बस वो मुकाबला करते रहे, आदमी दफा करता रहे, इसकी तरफ से तवज्जो हटा देना भी इसका तोड़ है। तो जब आप इसका तोड़ करेंगे और आपकी नीयत लोगों के दिखावे की नहीं होगी, तो इसमें आप रियाकार नहीं ठहरेंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम केसर है। मेरा ये सवाल है, इस्लामी साल को कमरी और अंग्रेजी साल को शमसी कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? इस बारे में जवाब इरशाद फरमाएं। माशाअल्लाह, अच्छा सवाल है। इस्लामी साल कमरी इसलिए कहलाता है कि इसका ताल्लुक चांद से है। चांद जब नजर आता है तो पहली तारीख होती है और वो अगला महीना खत्म हो जाता है। तो इसके सारे महीने जो है वो चांद से शुरू होते हैं। तो रमजान का चांद नजर आता है तो हम रोजे रखते हैं, फिर ईद का चांद नजर आता है तो फिर ईद मनाते हैं। ईद का ज़ुल्हिज्जतुल हराम का चांद नजर आता है तो वो आशिकान रसूल मदीने की तैयारियां करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर हम कुर्बानियां करते हैं 10 तारीख को इसकी।
تو اس کا تعلق سارے تہوار جتنے بھی اسلامی ان کا تعلق چاند سے. تو چاند کو ہم چاند بولتے ہیں اردو میں، عربی میں قمر بولتے ہیں. تو یوں یہ مہینے جو ہے نا یہ قمری سال کہلاتا ہے، اسلامی سال. اور وہ جو عیسوی سن جو ہے نا یہ شمسی کہلاتا ہے. یہ اس کا تعلق سورج سے اس کا نظام ہے. جیسے فروری 4 سال میں ایک بار وہ 28 دن کا ہوتا ہے، 4 سال میں ایک بار 28 دن میں ہوتا ہے، 29 ہوتا ہے. اور باقی ہر مہینے 28 ہوتے ہیں، ہے نا، ہر مہینے 28. اور ایک دن 29 ہوتا ہے. تو یہ بھی سورج کے نظام کے مطابق ہے. یہاں تک کہ وہ 100 سال میں ایک دن میں فرق پڑ جاتا ہے سورج کے حساب سے وہ سال میں. جب بھی تو یہ نمازوں کے نظام الاوقات جو بدلتے ہوتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں بہت پرانے نظام الاوقات بعض شہروں میں چل رہے ہیں کہ عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذانیں ہو جاتی، عشاء کی نمازیں ہو جاتی ہیں. تو یہ اس لیے وہ توقیت، علم توقیت ایک علم ہے. یہ اس کا جو سیکھنا جو ہے نا یہ فرض کفایہ تو جاننا. تو آج کل توقیت دان بہت کم ہو گئے. علم توقیت سے اس کا تعلق ہے. تو یہ اس کا تعلق ہے نا وہ سورج سے، عیسوی سن کا. تو اس لیے یہ شمسی سال کہلاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا وہ ابھی چند ہی دنوں کے بعد اعلان سنیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے حیاتی عطا فرمائی انشاءاللہ کہ عاشقان رسول کو مبارک ہو، بالوی شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارا بھی ہم چاند پر کو مناتے ہیں، جشن ولادت. الحمدللہ الحمدللہ. انشاءاللہ. اور 12 دن مدنی مذاکرے بھی ہوں گے انشاءاللہ. تیاری ہے نا 12ویں کی؟ مدنی مذاکروں کی خوب تیاری ہوگی. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ حبیب اللہ. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت. شادی رچی ہوئی ہے بجتے گئے شادیاں میں، شادی رچی ہوئی ہے بجتے گئے شادیاں میں. دولہا بنا وہ دولہا، دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا. تا عرشڑا پھریرا، تا عرشڑا پھریرا صبح شب ولادت. آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے. جمع دیا نصیبہ، دیا نصیبہ صبح شب ولادت. بانٹا گئے تو جہاں میں تو